عمران خان تو جیل میں ہے, وہ ڈائریکٹلی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. آپ حکومتی سیٹ اپ میں موجود ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کوشش نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کو بنانے کی, آپ کی کوشش کامیاب نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کرنے کی بات کی ہے وہ بڑی کلیئرٹی سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, بار بار سوال اٹھتا ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا. دوسری بات یہ, ایک ہے اسٹیبلشمنٹ, ایک ہے دھوکہ, ایک ہے فراڈ, ایک ہے فرونیت. تو ہمیں بھی اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ موقع دیں اور موقع دے کر اگلوں کو اصلاح کا بھی بولے. اور اگر پھر کوئی اصلاح نہیں کرتا اور آپ کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم, آپ کی پوری نسلیں تباہ ہونے لگی ہیں, پھر قوم میں قربانی دینے کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی گئی ہیں اور قربانی دینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے اور اپنا حق لینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے. تو وہ راستہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اختیار کیا تھا. وہ راستہ ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے اس قوم کی جنگ لڑنی ہے, ہماری پارٹی کا یہ نظریہ ہے, اسی کے اوپر ہم چل بھی رہے ہیں. اور مزید آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں گے کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ شیر ذرا خاموش ہو گیا, جنگل کے ماحول کو دیکھے چلو تھوڑے سے یہ باقی جانور بھی تھوڑا انجوائے کر لیں, تو کتے سمجھنے لگے کہ ہم جنگل کے بادشاہ بن گئے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک میں ہم نے رہنا ہے. ہمارے مزید بتایا کہ اس مزید بھی اسی طریقے سے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک جو نہایت ہی افسوسناک بات اس ملک کے اندر, آج خان صاحب کی بڑی مشکل سے ہم نے احتجاج کر کے پیشی لگوائی تھی اور انفارچونیٹلی وہی ڈرامے بازی کہ آپ سوچو کہ پروسیکیوٹر آ رہا ہے سرکاری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, رات پتہ چلا کہ پیشی ہے. وہ تو ستو پی کے پڑا ہوا ہے, تو کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. پوری دنیا میں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب پیشی لگی لاسٹ ٹائم اور تاریخ ملی تو بچہ جانتا ہے. اور تم آ کے اس طرح کے سفید جھوٹ بول رہے ہو, وہی ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہو. تو ہمیں اب اس عدلیہ کے جو آزاد نہیں ہے اس وقت, اس سے کوئی امید نہیں ہے. 26 ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے ویسے ہی ڈاکہ تو مار ہی لیا تھا, لیکن اب یہ مرضی کے وہ جج لا کر, مرضی کے لوگ بٹھا کر, پریشر ڈلوا کے انہوں نے جو یہ ابھی وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے, تو یہاں پر کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عدلیہ آزاد ہوگی یا آزاد فیصلے ہوں گے یا قانون کی بالادستی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو نہ خان صاحب جیل میں ہے, کیس تو کوئی ہے نہیں, اس لیے کیس کو چلاتے نہیں ہیں, کیونکہ کیسوں میں کچھ ہوگا نہیں تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے, تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور وہی پھر ہمارا جو راستہ ہے, اپنے آئینی طور پہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم ایک وہ پاپولر لیڈر جس کی اس وقت 87% یہاں پہ اس وقت پاکستان میں پاپولیرٹی ہے, اس کی سپورٹ میں لوگ ہیں. پہلے مینڈیٹ چوری کیا گیا, اب اسی طرح ضمنی الیکشن کرا کے ہمارے لوگوں کو نائل کر کے 100 ڈرامے بنا کے یہ الیکشن کر کے چوری کر رہے ہیں. اور یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, ہمیں ایک تحریک کی طرف جانا ہے اور تحریک ہم نے سڑکوں پہ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دنیا میں اور پاکستان میں اپنا آئینی حق جو ہے آئینی طریقے سے ایک تحریک کے ذریعے حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے بیٹھ کر. اور ہم انشاءاللہ تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. خان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے فخر ہے ان لوگوں پر کہ لوگوں نے کس طریقے سے آزاد ہو کر, اور ہمیشہ سے میری خواہش تھی, خان صاحب کہتے ہیں کہ میری قوم جاگ جائے. میں نے اپنا کبھی نہیں سوچا, میری یہی خواہش تھی کہ میری قوم جائے. قوم جاگ گئی ہے اور قوم جس طرح سے کھڑی ہے, فسائیت کے بعد, ظلم کرنے کے بعد, لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائیں, نشان لے لیا, پارٹی ختم کر دی, لیکن لوگوں نے پھر بھی جس طریقے سے ووٹ دیا ہے عمران خان کو, انہوں نے ثابت کیا کہ یہ قوم جاگ چکی ہے, غلامی برداشت نہیں کرے گی. اور پھر ہم نے وقتاً جو پروٹیسٹ کیے, بھرپور طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ نکلے, لیکن جس طریقے سے آخر میں انہوں نے ہمیں گولیاں مارنا شروع کر دی, ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے خریدی ہوئی گولیاں ہمارے پہ استعمال ہوئی, تو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی ہم نے پوری کوشش کی. دیکھیں کوشش کے بعد عمران خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش پہلے بھی کی انشاءاللہ, اور اب بھرپور طریقے سے مزید بھی اس کوشش کو تیز کریں گے تاکہ اپنا یہ آئینی حق اور جو ملک میں نظام چل رہا ہے, یہ جو پریشر ڈال کے یہ جو لوگ اس ملک کے اوپر قابض ہوئے پڑے ہیں اور یہ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے,
اور ان فیصلوں سے ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک نیچے جا رہا ہے. آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے جو بجٹ کی شروعات ہے وہ قرضے سے ہوتی ہے. تو جو گھر قرضوں سے ہی شروعات کرے اپنے سال کی, تو وہ گھر تو پھر جو اس طرح یہ کوئی گھر کا سودا ہی کر دیں گے. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, جب سے آئے ہیں انہوں نے واریاں کر کر کے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اتنے وسائل ہونے کے باوجود آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے. اور اب تو انہوں نے قانون کا بھی کباڑا نکال دیا, آئین کا بھی کباڑا نکال دیا, ترمیمیں لا کے اس ملک میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. انسانی حقوق کا بھی انہوں نے کباڑا نکال دیا. اور اپنی اسلامی تعلیمات جو ہمیں کہتی ہیں اسلام میں کے نام پہ بننے والے ملک میں, وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہی. بے شرمی کی انتہا ہے, میں تو کہوں گا بے غیرتی کی انتہا ہے کہ عمران خان کی بیوی کو, بشرا بیوی کو 14 مہینے سے انہوں نے اس طرح نظر بند کیا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں وہ نظر بند ہے. پچھلے ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ملاقات نہیں کراتے تھے کسی کے ساتھ, وہ بھی بند ہے پچھلے 4 ہفتوں سے. آج تک کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا, دنیا میں نہیں کیا گیا. سیاسی پارٹیاں, سیاسی انتقام ہوتے رہے ہوں گے, دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہوئے ہوں گے, پاکستان میں بھی ہوں گے, لیکن آج تک کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو عمران خان کی بیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس طرح ہماری پارٹی کی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی کیس نہیں ہے, ان کو بند کیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے ورکر, ان کے اوپر 10-10, 12-12 پرچے کر کر کے ہم ایک عدالت سے چھڑواتے ہیں, دوسری عدالت میں پھر دوبارہ ایک اور پرچے میں پکڑوا لیتے ہیں. یہ ابھی بھی ہمارے کئی ورکر جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود ابھی بھی جیلوں میں ہیں. تو یہ جو وتیرہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں غلام بنا لیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان بھی آزاد پیدا کیا ہے, ہمیں یہ حکم دیا ہے امر بالمعروف کا, اور پھر بحیثیت پاکستانی ہمارے باوجود جب ملک آزاد کرائے اور جانی اور مالیاں قربانی دی اپنی, تو انہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا اور ہم اس ملک میں آزاد پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. تو ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے. میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اب ہماری یہ تحریک بڑے صبر کے بعد, بڑی برداشت کے بعد, کہ ہم نے عدالتوں سے امید رکھی, اس ملک کے آئین سے امید رکھی, اس ملک کے قانون سے امید رکھی, اس ملک میں ہم نے اس ملک کے نظام سے امید رکھی, لیکن اب ہم اس لیے نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب صرف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں غلام بنایا جائے گا, تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے, بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے. اور جس طرح پہلے گولیاں ماری گئی ہیں, پھر تو گولیوں کے مقابلے میں پھر ہم بھی گولیاں چلائیں گے, لیکن ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. ہم اپنا حق لینے کے لیے اب پھر سڑکوں پہ نکلیں گے, اور سڑکوں پہ نکل کر پوری دنیا کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے نظام کے ان فرعونوں کو جو یہاں پر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں, ہمارے اوپر فسائیت اور تشدد کر رہے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں پوری قوم کو یہی تو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمران خان جیسا لیڈر دیا, ہمیں ایسا لیڈر دیا کہ جو اتنا مضبوط ہے, کہ اتنا مضبوط ہے وہ کہ آج الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے. اور ایسے مواقع قوموں کو نہیں ملتے, کبھی کبھی ملتے. آج ہمیں موقع ملا ہے, انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس ملک میں وہ پاکستان بنانے کے لیے ہر قربانی دیں گے جس کے لیے ہمارے فوجدار نے قربانیاں دی, جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا, اور جس کو بنایا گیا اسلام کے نام پہ انشاءاللہ. تو ہم اس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے روشنی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر ہمیں شکست دینی پڑی زور بازو سے بھی, تو ہم شکست دیں گے ایسے نظام کو کہ جو نظام ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہا بلکہ ہمیں غلامی کی طرف لے جا رہا ہے, اس غلامی کی طرف جس غلامی کے لیے سے نکلنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دی تھی. تو انشاءاللہ باقی جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ہمارے خاص طور سے میٹنگ بھی کرنی ہے, لیکن ہمارا اتنا ایک پیغام ہے کہ ہمارا